کورونا وائرس کے وار پاکستان میں 281 افراد جاں بحق، ملک بھر میں متاثرین کی تعداد 13,328 تک پہنچ گئی۔ معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا کہتے ہیں 80% کیسز لوکل ٹرانسمیٹڈ ہیں۔ پاکستان میں اب یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آؤٹ بریک مقامی نوعیت کا ہے، کیونکہ 80% سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ لوکل ٹرانسمیشن کا نتیجہ ہے۔ کراچی میں کورونا کے ریکارڈ کیسز، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو تشویش، ویڈیو پیغام میں بتایا آج 383 نئے مریض سامنے آئے، 273 کا تعلق کراچی سے ہے، اتنی گنجائش موجود نہیں جتنے مریض سامنے آ رہے ہیں۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے عوام سے گھروں میں رہنے کی اپیل کر دی، کہا سندھ میں 182 بچے اور 900 سے زائد بزرگ افراد متاثر ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں جو گھروں سے باہر نہیں نکلے۔ مسلسل لاک ڈاؤن پر عوام کی مسلسل غیر سنجیدگی، سماجی دوری کا اصول کوئی اپنانے کو تیار نہیں، شہریوں کو کورونا کا خوف نہ، حکومتی احکامات کی پرواہ، کراچی، لاہور، پشاور کی مارکیٹوں میں رش رہا، سڑکوں پر ٹریفک کا ہجوم، کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے لاک ڈاؤن پر مؤثر عمل درآمد ناگزیر۔ حکومت کو لاک ڈاؤن میں سختی کرنا ہوگی، ینگ ڈاکٹرز کی کوئٹہ میں پریس کانفرنس، طبی ماہرین نے متاثرہ علاقوں میں کرفیو لگانے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ کراچی کے مسیحا بھی کورونا وائرس کا شکار، عباسی شہید اسپتال کے ڈاکٹر اور ان کی اہلیہ میں کورونا وائرس کی تشخیص۔ لوور دیر میں بھی طبی عملے کے 2 افراد کورونا کا شکار۔ لاہور میں حفاظتی سامان کی عدم فراہمی پر گرینڈ ہیلتھ الائنس کی ہڑتال جاری۔ مساجد کو کورونا کے پھیلاؤ کا ذریعہ نہیں بننے دیں گے، حکومت اور علماء معاہدے پر عمل درآمد پر تحفظات ہیں۔ معاون خصوصی اطلاعات فردوس عاشق آوان کی گفتگو، نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا اہم اجلاس، کورونا صورتحال اور رمضان المبارک سے متعلق گائیڈ لائنز پر عمل درآمد کا جائزہ، صوبوں سے فیڈ بیک مانگ لیا گیا۔ چین کا شہر ووہان کورونا سے پاک ہو گیا، اسپتال خالی، وائرس سے متاثرہ کوئی مریض موجود نہیں، دنیا بھر میں 29,75,000 سے زائد افراد متاثر، ہلاکتیں 2,06,000 سے تجاوز کر گئیں۔ امریکہ کی صورتحال سب سے خراب، مزید 685 ہلاکتیں، تعداد 54,941 ہو گئی، 9,75,000 سے زائد افراد متاثر۔ کورونا وائرس سے اٹلی میں مزید 288 ہلاکتیں، تعداد 26,644 ہو گئی، اسپین میں مزید 288، فرانس میں 242، برطانیہ میں 413 ہلاکتیں، 24 گھنٹوں کے دوران ترکی میں 99، ایران میں 60 اور سعودی عرب میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ آسٹریلیا سے لاہور آنے والی PIA پرواز میں مسافروں کا پارا ہائی، سوشل ڈسٹینس نہ ہونے پر عملے کے ساتھ ہوئی خوب تکرار، مہنگے ٹکٹ خریدنے کے باوجود ایک سیٹ خالی کیوں نہیں چھوڑی، سوال اٹھایا، کہا اگر ہمیں کورونا ہو گیا تو ذمہ دار PIA ہوگی۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 9 دہشت گرد ہلاک، ایک گرفتار، ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 2 سیکیورٹی اہلکار شہید اور 5 زخمی ہو گئے۔ پنجگور کے علاقے پرفوم میں فورسز کی کارروائی، کالعدم تنظیم کے 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ کراچی کے علاقے سرجانی میں 5 بچے پانی کے گڑھے میں ڈوب کر جاں بحق، گڑھا زیر تعمیر عمارت کے لیے بنایا گیا تھا، 7 بچے نہاتے نہ آئے تھے، 2 کو بچا لیا گیا، غفلت برتنے پر عمارت کا چوکیدار گرفتار، جاں بحق بچوں کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ ننکانہ صاحب میں نامعلوم افراد کی دن دہاڑے گھر میں گھس کر فائرنگ، ماں بیٹی سمیت 3 افراد جاں بحق۔ پشاور کے علاقے تہکال میں شرارتیں کرنے پر چچا نے بھتیجی کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ سیالکوٹ میں میاں بیوی کا جھگڑا بچوں کی جان لے گیا، باپ کی فائرنگ سے 2 بچیاں جاں بحق، 1 زخمی، پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ جنت نظیر مقبوضہ کشمیر، بھارتی ظلم کی زنجیر میں قید، وادی میں غیر انسانی لاک ڈاؤن اور نام نہاد سرچ آپریشن، کلگام میں مزید 2 کشمیری شہید، رواں ماہ 23 نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا۔
قابض فوج لاشیں اہل خانہ کو دینے کے بجائے اپنے زیر انتظام دور دراز قبرستانوں میں دفنانے لگی۔ پاک فوج کے امن دستوں نے کانگو میں سیلاب میں پھنسے 2000 سے زائد افراد کو بچا لیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق گزشتہ ہفتے طوفانی بارشوں کے باعث سیلاب آیا جس سے ہزاروں مکانات تباہ ہوئے۔ اقوام متحدہ امن مشن میں شامل پاکستانی بلو ہیلمٹ دستے فوری متاثرہ علاقوں میں پہنچے اور امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ اقوام متحدہ پاکستانی دستوں کی امدادی کوششوں کی معترف۔ چینی بحران کی انکوائری رپورٹ میں تاخیر، اپوزیشن لیڈر نے حکومت کی ملی بھگت قرار دے دی۔ فردوس عاشق عوان کا رد عمل، کہا کمیشن نے مزید 3 ہفتوں کا وقت مانگا ہے۔ چینی بحران میں وزیر اعظم کا کوئی رشتہ دار ملوث نہیں، گزشتہ 10 سال میں سبسڈیز شریف خاندان نے لی ہیں۔ مریم اورنگزیب کا پلٹ کر جواب، کہا شہباز شریف کے بیان پر آٹا چینی چوروں کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ ماہ رمضان میں منافع خور اور ذخیرہ اندوز سرگرم، ایکشن لینے کے حکومتی دعوے دھرے رہ گئے۔ پھل، سبزیاں، دالیں اور دیگر اشیاء مہنگی، لاک ڈاؤن سے پریشان غریب عوام کی کمر ٹوٹ گئی، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں۔ اسلام آباد کے یوٹیلیٹی سٹور سے بھی چینی غائب۔ مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ اور ماہ غفران کی عظمت، ہر گھڑی ہر لمحہ بابرکت۔ آج نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن باران رحمت کی رانائیاں جاری، دین و دنیا سے متعلق اہم معلومات پر مبنی ٹرانسمیشن عوام میں مقبول۔ السلام علیکم، رات 12 بجے کے بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز کے بعد بلیٹن کا آغاز اس اہم خبر سے کریں گے۔ پنجگور میں سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کرتے ہوئے 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں آج نیوز کوئٹہ کے بیورو چیف مجیب احمد سے۔ جی مجیب احمد، آگاہ کیجیے گا۔ جی، یہ پنجگور کا علاقہ ہے پروم، یہاں سیکیورٹی فورسز کو اطلاع ملی تھی کہ دہشت گردوں کا ایک گروپ موجود ہے جو فورسز اور عوام پر حملوں کی تیاری کر رہا ہے، جس پر فورسز نے کارروائی کی تو ان دہشت گردوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ یہ فائرنگ کا تبادلہ تقریباً نصف گھنٹے جاری رہا، جس کے دوران 4 دہشت گرد مارے گئے۔ ان چاروں کا تعلق ایک کالعدم علیحدگی پسند تنظیم سے ہے۔ دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود، دھماکہ خیز مواد، 2 موٹر سائیکلیں بھی برآمد ہوئی ہیں جو تحویل میں لے لی گئی ہیں۔ لاشیں سول ہاسپٹل پنجگور منتقل کی گئی ہیں تاکہ ان کی شناخت ہو سکے۔ بہت شکریہ مجیب احمد، بیورو چیف کوئٹہ، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ کراچی کے علاقے سرجانی میں عمارت کی تعمیر کے لیے کھودے گئے گڑھے میں نہانے والے 5 بچے ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ 5 بچوں کی نماز جنازہ کے بعد تدفین کر دی گئی۔ لاواحقین نے واٹر بورڈ اور تعمیراتی کمپنی کو حادثے کا ذمہ دار قرار دے دیا ہے۔ پولیس نے زیر تعمیر عمارت کے چوکیدار کو حراست میں لے لیا ہے۔ فیضان جلیس کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ کراچی میں 5 بچے گڑھے میں ڈوب گئے۔ دلخراش واقعہ سرجانی ٹاؤن سیکٹر 7A میں پیش آیا، جہاں زیر تعمیر عمارت میں پانی بھرنے کے لیے گڑھا کھودا گیا تھا۔ پانی دیکھ کر 7 بچے نہانے پہنچ گئے۔ 11 سالہ زبیر، 11 سالہ عبداللہ، 9 سالہ اسید، 13 سالہ مسعود اور 9 سالہ فرقان ڈوب کر جاں بحق ہو گئے، جبکہ 2 بچوں کو بچا لیا گیا۔ مرنے والوں میں 2 سگے بھائی مسعود اور اسید بھی شامل ہیں۔ نہانے گئے تھے، وہ بتا رہے ہیں 2 دن سے نہا رہے تھے تو کم پانی تھا۔ کل رات کو ان لوگوں نے زیادہ پانی چھوڑ دیا، جو ابھی اس کی گہرائی تقریباً 8-9 فٹ ہے۔ جاں بحق زبیر کے بھائی نے واقعے کی تفصیلات بھی بیان کی۔ ہم لوگ وہاں پہ گئے تو چلے 4 اندر تھے، لگا میرا بھائی کو پھر ہم ہاسپٹل لے کر گئے، پھر 4 کو نکالا۔ جاں بحق فرقان کے اہل خانہ نے انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ بلڈر ہے بلڈر، کیوں نہیں ڈھکن لکڑیوں سے ڈھک دیتا، کسی چیز سے کر دیتا، بند کر دیتا۔ بچوں کی میتیں گھر پہنچی تو قیامت برپا ہو گئی۔ 8:30 بجے بھائی یہاں سے گھر سے نکلے میچ ویچ کھیل کے گلی سے، اور کوئی بتانے آیا آدمی دروازے بجا رہا تھا، کہہ رہے تھے جو بچے دروازے بجا رہے۔ ایک ساتھ 5 بچوں کی نماز جنازہ پڑھی گئی تو ہر آنکھ اشکبار تھی۔ اہل علاقے نے واقعے کا ذمہ دار بلڈر اور واٹر بورڈ عملے کو قرار دیا۔
देखा जाए तो ये तो फिर इन लोगों ने खड्डा बनाया है, जो खड्डा खोदने वाले ये उनका काम है ना। ये खड्डा इन लोगों ने 5 फीट किया हुआ था, तो अब वहाँ से जो लाइन टूटी है वहाँ से सारा पानी आता है, इस खड्डे में आके जमा होता है। पुलिस ने इमारत के चौकीदार को हिरासत में ले लिया। एसएसपी वैस कहते हैं वुरसा की शिकायत पर बाकायदा मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। फरहान जलीस, आज न्यूज़, कराची। जिक्र करेंगे कोरोना वायरस का। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 13,000 से तजावुज़ कर गई। वायरस से अब तक 281 अफराद जाँ बहक हो चुके। मुल्क भर में मौसर लॉकडाउन ना होने के बायस मकामी मुंतकली के केसेस में इजाफा होता जा रहा है। अगर शहरियों ने समाजी फासले का उसूल ना अपनाया तो आने वाले दिनों में मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा होने लगा। मुल्क भर में मौसर लॉकडाउन न होने के बायस 80% कोरोना केसेस की वजह मकामी मुंतकली है। समाजी दूरी को ना अपनाने के बायस मुल्क के बड़े शहरों में कोरोना तेजी से फैल रहा है। पाकिस्तान में अब ये हम कह सकते हैं कि ये आउटब्रेक मुकामी नौइयत का है, क्योंकि 80% से ज़्यादा केसेस जो है वो लोकल ट्रांसमिशन का नतीजा है। कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर शहर लाहौर है, इसके बाद कराची और फिर पेशावर का नंबर आता है। रावलपिंडी चौथे और कोयटा 5वें नंबर पर कोरोना से ज्यादा मुतासिर है। अम्बात के लिहाज से खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज्यादा मुतासिर है, जहां अब 91 अफराद लुक़मा-ए अजल बन चुके हैं। पंजाब में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है, जहां अब तक 5,446 अफराद कोरोना का शिकार पाए गए हैं। सिंध दूसरे नंबर पर है, जहां 4,615 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 1,864, बलूचिस्तान में 781, गिलगित बल्तिस्तान में 318, आज़ाद कश्मीर में 59 और इस्लामाबाद में 245 अफराद में कोरोना की तशखीस हो चुकी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि 24 घंटे के दौरान सिंध में कोरोना के मज़ीद 383 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सबसे ज़्यादा 273 कराची में रिपोर्ट हुए। जाँ बहक अफराद की तादाद 81 हो गई है। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि कोरोना केसेस की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। इस वक्त 3,662 अफराद ज़ेर इलाज हैं। 383 यानी 383 केसेस नए रिपोर्ट हुए हैं पिछले 24 घंटों में। नंबर ऑफ टेस्ट का हाईएस्ट नंबर आज है 3,028। इसी तरह जो नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड यानी जो पॉजिटिव आए पिछले 24 घंटे में, वो भी जब से हमने इस कोरोना वायरस की टेस्टिंग शुरू की है सबसे बड़ा नंबर है 383। टोटल 872 लोग क्योर हो चुके हैं इससे। 24 घंटों में ये तादाद 70 थी। 81 लोग वफात पा चुके हैं और पिछले 24 घंटों में आज वफात पाने वालों की तादाद 3 थी। बाकी 3,662 लोग ट्रीटमेंट में हैं।